نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی صورتوں کے بہت خواص علماء نے لکھے ہیں، بڑے فوائد لکھے ہیں۔ بڑی صورتوں کے الگ فوائد ہیں، چھوٹی صورتوں کے الگ فوائد ہیں۔ ان میں سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 سپارے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور 2 دفعہ اگر پڑھ لیں تو 20 سپارے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اور 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اور اگر یہی صورت ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، یعنی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں اکیلا وحدہ لا شریک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری برابری کرنے والا کوئی نہیں، نہ میری کوئی اولاد، نہ میں کس سے پیدا ہوا، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ پورا تعارف ہے اللہ کی ذات کا، اور اس کے پھر فائدے بھی بڑے ہیں۔ ایک عظیم فائدہ یہ ہے، اگر آپ کی کسی بھی آدمی سے ناراضگی ہے، اپنے بھائی سے ناراضگی ہے، بیوی سے آپ ناراض ہیں، اپنے کسی دوست سے ناراض ہیں، یا اور کسی قریبی رشتہ دار سے، کوئی خونی رشتے والے سے ناراض ہیں، ماموں زاد بھائی سے، چچا زاد بھائی سے، تایا زاد بھائی سے، یہ قریبی اور خونی رشتے ہیں، ان سے ناراضگی تو بہت بدترین چیز ہے۔ ان سے اگر ناراض ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ایسی اگر کسی سے ناراضگی ہے تو آپ نمازوں کے بعد پڑھنے کی ترتیب تو رکھیں، اور عشاء کے بعد اس کے علاوہ آپ صرف 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ فلاں میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرا بھائی یا میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، کسی میری بہن، ماں، بیٹی کی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ سمجھتی ہے میری کوئی بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، میرا شوہر ناراض ہے، تو وہ بھی 5 وقت کی نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھنے کی ترتیب رکھیں، اور 7 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری اس ناراضگی کو دور فرما دے، جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کر دے، دلوں کو صاف کر دے۔ اس کی برکت سے اللہ دلوں کو صاف کر دے گا اور ناراضگی چند دنوں میں دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا اس کا یہ عظیم فائدہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ کا تعارف صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں آ جائے گا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کسی کام میں بھی آپ کا دل نہیں لگتا، پریشانی ہوتی ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ نیک کاموں میں بھی آپ کا دل لگے گا۔ نماز کے اندر آپ کو دلی سکون حاصل ہوگا، نماز پڑھنے میں آپ کو نورانیت ملے گی اور اطمینان قلب ہوگا۔ اللہ نے سکون جو رکھا ہے دل کے اندر، جو حقیقی معنوں میں کامیابی اور دلی سکون جو اللہ نے رکھا ہے، وہ اذکار کے اندر اور نماز کے اندر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے
جب نماز کے لیے صدا لگائی جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، بلایا جاتا ہے نماز کی طرف، تو پھر انسان بھاگ دوڑتا ہے نماز کی طرف۔ تو اس حالت میں دوڑتا ہے جب یہ اللہ سے اس طریقے سے مانگے گا، جب اس طرح سورۃ اخلاص پڑھ کے مانگے گا تو پھر اسے باقی کاموں میں بے چینی نظر آئے گی، پریشانی نظر آئے گی، سکون اسے نماز کے اندر آئے گا۔ تو عبادات کے اندر اس کا دل لگے گا، محبت پیدا ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گی، یہ اس کا فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس سورت کو اسی ترتیب سے نمازوں کے بعد بھی اور رات کو بھی عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو فائدے بتا دیے، اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا پوری ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔